بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی احکامہ، بیع فاسد کے احکام کا بیان۔ ابھی تک تو بیع فاسد کی صورتوں کا بیان کیا کہ بیع فاسد کس طرح ہوگی۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ بیع فاسد کے احکام کیا ہیں۔ تو بیع فاسد کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر مشتری مبیع پر قبضہ کر لے بائع کی اجازت سے تو مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بیع واجب الرفع ہے، چونکہ یہ بیع فاسد ہے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر یہ بیع کی گئی ہے، اس لیے بائع اور مشتری پر واجب ہے کہ بیع کو ختم کر دیں۔ وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وفی العقد عوضان کل واحد منہما مال ملک المبیع ولزمتہ قیمتہ۔ اور جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا بیع فاسد پر قبضہ کر لیا بائع کی اجازت سے، اور وفی العقد امر معنی حکم جو ہے، لیکن یہاں امر معنی اجازت کہ بائع کی اجازت سے، مثلا بائع سامنے موجود ہے اور مشتری نے قبضہ کر لیا، بائع نے منع نہیں کیا، تو یہ بھی اس کی جو ہے سکوتی خاموش اجازت ہے۔ اور اگر مشتری نے کہا میں مبیع پر قبضہ کر لیتا ہوں، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو یہ بھی اجازت ہے۔ تو اجازت چاہے صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو، اگر بائع کی اجازت سے مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بیع میں جو ہے دونوں طرف مال ہو، ایک طرف جو ہے مبیع جو ہے یہ بھی شرعاً مال ہو اور ثمن جو ہے یہ بھی شرعاً مال ہو، تو جو ہے مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا اور اس پر قیمت لازم ہوگی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ ثمن اور قیمت میں فرق ہے۔ جتنے پر عقد ہو اس کو ثمن کہتے ہیں، اور مارکیٹ ریٹ سے، بازار بھاؤ سے اس کا جو دام ہو اس کو قیمت کہتے ہیں۔ وقال الشافعی لا یملکہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع فاسد میں مشتری قبضہ کرنے کے بعد بھی مبیع کا مالک نہیں ہوتا، وَإِنْ قَبِضَهُ، اگرچہ وہ قبضہ کر لے۔ کیوں؟ لأن، امام شافعی کی دلیل لأنه محظور، کہ بیع فاسد جو ہے شرعاً ممنوع ہے، فلا ینال بہ نعمت الملک، تو مشتری بیع فاسد کے ذریعے سے ملک کی نعمت کو حاصل نہیں کرے گا۔ ملکیت، کسی چیز کا مالک ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت جو ہے حرام ذریعے سے حاصل نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ لأنہ محق بیع فاسد، کہ بیع فاسد شرعاً ممنوع ہے، تو اب بیع فاسد کے ذریعے سے مشتری ملک کی نعمت کو حاصل نہیں کرے گا۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل کہتے ہیں وَلِأَنَّ النَّهْيَ نسخ للمشروعیت للتضاد، کہتے ہیں اس لیے کہ نہیں جو ہے یہ مشروع ہونے کو منسوخ کرتا ہے، کیونکہ دونوں میں تضاد ہونے کی وجہ سے۔ ایک طرف تو یہ کہ بیع فاسد سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اگر بیع فاسد جائز ہوتی تو اگر بیع فاسد کو جائز مانے تو جواز اور ممانعت ان دونوں میں تضاد ہے، تو یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور بیع فاسد ممنوع، تو بیع فاسد ممنوع تو اسے ثابت ہوا کہ یہ مشروع نہیں ہے۔ کہتے اس لیے کہ بیع فاسد سے نہیں جو ہے یہ بیع فاسد کے مشروع ہونے کے لیے نسخ ہے، اور للتضاد کہ منسوخ جو ہے مشروع ہونے اور ممنوع ہونے دونوں میں تضاد ہونے کی وجہ سے۔ تو جب دونوں جو ہے نہیں اور مشروعیت ان دونوں میں تضاد ہے، اور بیع فاسد سے شریعت نے منع کیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ شرعاً مشروع نہیں، اور قبضہ کر لینے کے بعد بھی مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک تنویر دلیل، اپنے دلیل کی تائید میں ایک جزیہ پیش کر رہے ہیں۔ وَلِهَذَا لَا يُفِيدُ قَبْلَ الْقَبْضِ، کہتے ہیں اسی لیے قبضہ کرنے سے پہلے بھی مشتری ملک کا جو ہے اس کا مالک نہیں ہوگا۔ تو اگر بیع فاسد میں جب قبضہ نہیں کیا تو قبضہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں ملکیت نہیں ہوتی، تو قبضہ کرنے کے بعد بھی ملکیت نہیں ہوگی۔ اب اور جو ہے مضبوط کر رہے ہیں اپنی دلیل کو۔ وَسَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ بِالْمَيْتَةِ أَوْ بَاعَ الْخَمْرَ بِالدَّرَاهِمِ، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی نے
مردار کے عوض فروخت کیا، وہاں کہ مردار کے عوض کسی چیز کو فروخت کیا، یا شراب کو درہم و دنانیر کے عوض فروخت کیا، تو قبضہ کر لینے کے بعد بھی مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردار کے عوض اگر کوئی چیز جو ہے بیچے، یا شراب کے عوض شراب کو فروخت کرے درہم کے عوض، تو قبضہ کے بعد بھی یہ مالک، قبضہ سے پہلے یہ مالک نہیں ہوگا، تو قبضہ کے بعد بھی مالک نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہوئی۔ ہم احناف کی دلیل کہ یہ قبضہ کے بعد جو ہے مشتری بیع فاسد کے ذریعے سے مبیع کا مالک ہو جاتا ہے، کہ ان رکن البیع صدر من اہلہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ رکن بیع جو ہے یہ اس کے اہل سے صادر ہے۔ جس کے رکن بیع سے کیا؟ ایجاب و قبول، کہ ایجاب و قبول جو ہے کرنے والے کون ہیں؟ عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور جو ہے اس کے اہل ہیں۔ تو جب صدر جو ہے رکن بیع اس کے اہل سے عاقل و بالغ سے صادر ہو، اور مضافاً الی محلہ، اور اس کی نسبت کی گئی ہے اس کے محل بیع کی طرف، کہ جو چیز خرید رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے شرعاً مال ہو، تو اس کو محل بیع کہتے ہیں، کہ یہ مبیع کیا ہے؟ یہ محل بیع۔ تو ایجاب و قبول یہ صادر ہے اہل بیع سے، عاقل و بالغ سے، اور ایجاب و قبول جس چیز کا ہو رہا وہ محل بیع ہے، کہ وہ چیز حلال ہے، شرعاً مال ہے۔ فوجب القول بانعقادہ، تو جب ایجاب و قبول صادر ہو صدر من اہلہ مضافاً الی محلہ، کہ اس کے اہل سے صادر ہو، اور جس کا ایجاب و قبول ہو رہا وہ محل بیع ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو ظاہر ہے کہ بیع کے منعقد ہونے کا قول کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ولا خفا فی الاہلیت والمحلیت، زید و بکر، زید ہے بائع، بکر ہے مشتری، دونوں عاقل ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں، تو ان کے جو ہے اندر جو ہے خرید و فروخت کی اہلیت میں کوئی خفا نہیں، ان کے اہل ہونے میں کوئی خفا نہیں۔ اور مثلا انہوں نے خریدا ہے بکرا، تو بکرا جو ہے یہ محل بیع ہے، تو اب ان کے خریدنے اور بیچنے والے یعنی بائع مشتری کے جو ہے کے اندر جو ہے خرید و فروخت کی اہلیت اور جو چیز خرید رہے ہیں اس کے محل عقد ہونے میں کوئی خفا اور پوشیدگی نہیں۔ وَرُكْنُهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، اور اس کے ارکان کیا ہے؟ کہ مال کا تبادلہ، مال سے ایک طرف بکرا لے رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے؟ روپے دے رہے ہیں، تو بکرا بھی مال اور روپے بھی مال۔ تو اس کے ارکان ایجاب و قبول اور مبادلۃ المال بالمال یہ سب پائے جا رہے ہیں۔ وفیہ الکلام، اور ہماری گفتگو، ہمارا کلام جو ہے ایسے ہی عقد کے بارے میں ہے جو صادر ہو اس کے اہل سے، اور اس کی نسبت کی گئی ہو محل بیع کی طرف سے، اور مال کا تبادلہ مال سے ہو۔ تو فیہ الکلام، ہماری گفتگو، ہمارا کلام جو ہے ایسی ہی بیع کے تعلق سے ہے۔ جو ایسی بیع ہو تو وہ قبضہ کرنے کے بعد مشتری اس کا مالک ہو جائے گا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا کہ بیع فاسد شرعاً ممنوع ہے، اور جب یہ ممنوع ہے تو اس سے نعمت، ملک کی نعمت جو ہے کہ وہاں نعمت حاصل نہیں ہوگی، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں انما المحظور ما یجاورہ، کہتے ہیں کہ یہاں نفس ایجاب و قبول یا وہ جو محل بیع ہے کہ وہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ ممنوع وہ چیز ہے جو اس کے متصل ہے، تو وہ امر خارج ہے، ورنہ ایجاب و قبول اور مبادلۃ المال بالمال یہ پائے جا رہے ہیں، تو یہ ممانعت جو ہے اس سے جو اسے مجاور ہے، متصل ہے۔ کما فی البیع وقت النداء، جیسے کہ اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت، مثلا آم کا سیزن ہے، آم بک رہا ہے، اب جمعہ پڑھنے کے لیے زید جا رہا ہے، راستے میں دیکھا کہ بہت اچھے اچھے آم بک رہے ہیں، اور یہ خیال آیا کہ اگر ابھی نہیں لیں گے، نماز جمعہ پڑھ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نمازی آ جائیں اور پورا ٹھیلا صاف ہو جائے۔ تو اس نے اذان ہو جانے کے بعد جو ہے روڈ پر رک کر کے خرید و فروخت شروع کر دیا، اب اسے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، خرید رہا ہے، تو یہ بیع مکروہ تحریمی ہے، یہ بیع فاسد ہے۔ تو اب کیوں بیع فاسد؟ دیکھیے وہ ہے مال، آم جو ہے حلال چیز ہے، مال ہے،
اور یہ اپنی حلال کمائی کے پیسے سے خرید رہا ہے، تو اور یہ جو خرید رہا عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، بیچنے والا بھی آزاد ہے، عاقل و بالغ ہے، یہ دونوں جو ہے ایجاب و قبول کے اہل ہیں۔ اور عام جو ہے یہ عقد محل بیع بھی ہے، لیکن پھر بھی کیوں یہ فاسد ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اذان جمعہ کے وقت جو ہے جو سعی الجمعہ واجب ہے، اور اذان جمعہ ہو چکی ہے، اور سعی الجمعہ کو ترک کر کے یہ جو ہے عام خرید رہا ہے، اس لیے جو ہے یہ بیع ناجائز ہے۔ تو بیع کے ناجائز ہونے کی وجہ جو ہے یہ نفس بیع کے اندر فساد نہیں ہے، بلکہ خارج کے اندر کمی ہے۔ اس فرماتے ہیں ممنوع جو ہے وہ ہے ما یجاورہ، جو اس کے ایجاب و قبول وغیرہ سے جو متصل ہے، نفس مبی اور نفس ایجاب و قبول میں کوئی فساد نہیں، جیسے کہ اذان جمعہ کے وقت جو ہے خرید و فروخت۔ جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ناجائز ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے دوڑو، سارے جو ہے کاروبار سب کچھ چھوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو کیا ہے چھوڑ دو۔ تو قرآن پاک نے بیع سے صریح ممانعت فرمائی ہے، اس لیے اس کے اندر جو فساد ہو رہا خارجی اعتبار سے۔ وَإِنَّمَا، اب انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تنویر دلیل پیش کیا تھا وَلِهَذَا لَا يُفِيدُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، کہ بیع فاسد جو ہے قبضہ کرنے سے پہلے مفید ملک نہیں ہوتی۔ جب قبضہ کرنے سے پہلے مفید ملک نہیں تو قبضہ کے بعد بھی مفید ملک نہیں ہوگی، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَا يَثْبُتُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ، اور بیع فاسد جو ہے قبضہ کرنے سے پہلے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَىٰ تَقْرِيرِ الْفَسَادِ الْمُجَاوِرِ، تاکہ جو ہے اس فساد کے ثابت کرنے کا یہ سبب نہ مرے جو فساد جو ہے اس سے متصل ہے۔ کہتے اذ ہوا واجب الرفع بالاسترداد، کیونکہ بیع فاسد جو ہے کہ واجب الرفع ہے، اس بیع کو ختم کرنا واجب ہے مبی کو واپس کر کے، کہ مشتری جو ہے بائع کو واپس کر دے، اور بائع جو ہے اپنی مبی کیا ہے واپس لے لے، تو مبی واپس لے کر کے بیع کو ختم کرنا واجب ہے، اس لیے قبل قبضہ جو ہے ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ فَبِالْإِمْتِنَاعِ عَنِ الْمُطَالَبَةِ اولا، تو جب قبضہ کرنے سے پہلے جو ہے ملکیت ثابت نہیں ہوگی تو اب مطالبہ سے ممنوع ہونے کی وجہ سے بدرجہ اولا جو ہے یہاں قبضہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں دوسری دلیل وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ ضَعُفَ، کہتے ہیں بیع فاسد کا جو یہ سبب ہے یہ کمزور ہے، تو لِمَكَانِ الاقتران یہاں بالقبیح، کہ یہ قبیح سے مقترن ہونے کی وجہ سے، مثلا وہی کہ اذان جمعہ کے وقت بیع تو نفس ایجاب و قبول یا نفس مبی کے اندر کوئی فساد نہیں، اور فساد اس سے مقترن ہے کہ سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ کی وجہ سے، تو اب یہ بیع فاسد کا جو سبب ہے یہ ضعیف ہے، تو اس لیے کہ وہاں قبیح مقترن ہے۔ فَيُشْتَرَطُ اعْتِزَادُهُ بِالْقَبْضِ، تو اب ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ بیع فاسد میں قبضہ کے ذریعے سے تقویت حاصل ہو حکم کے افادہ کرنے میں، کہ جب بیع فاسد میں قبضہ کر لے، قبضہ کر کے جو ہے تقویت حاصل ہو جائے تب یہ حکم کا افادہ کرے گا۔ حکم کے بعد مراد کیا کہ اس کے مالک ہونے کو، اور بیع فاسد میں جو سبب ملک ہے وہ کمزور ہے، تو بمنزلۃ الہبۃ، یہ ہبہ کے منزل میں ہے۔ مثلا کہ آپ نے زید کو کوئی چیز ہبہ کی، آپ نے کہا کہ یہ قلم میں نے تم کو ہبہ کر دیا، تو ہبہ کرنے سے تو ہبہ کرنا سبب ملک ہے، لیکن یہ سبب ملک جو ہے بیع کی طرح قوی نہیں ہے، بیع سے یہ کمزور ہے۔ تو اب صرف اس کہنے سے کہ میں نے یہ قلم زید کو ہبہ کر دیا، زید ابھی اس قلم کا مالک نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے، تو ایسے ہی بیع فاسد ہے، صرف بیع ہی سے ملکیت ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ بائع جو ہے اس کو جو ہے قبضہ نہ دے دے۔ یہ
فرماتے ہیں کہ یہ بائع فاسد کی طرح ہو گیا ہے، نہیں یہ ہبہ کی طرح ہو گیا ہے، کہ جیسے کہ ہبہ بغیر جو ہے قبضہ کے ذریعے سے ہبہ ملکیت نہیں ہوگی، ایسے ہی بائع فاسد میں بغیر قبضہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک اور تنویر دلیل پیش کیا تھا، وہ سارا کما اذا باء بالمیتۃ، کی بائع فاسد کی مثال دیا کہ جیسے کہ مردار کے عوض کوئی چیز خریدی جائے، تو مردار کے عوض خریدنے سے اور یہ قبضہ نہیں ہوگا کہ مشتری جو ہے قبضہ کر لے تب بھی جو اس کا مالک نہیں ہوگا، تو جب مردار کے عوض کسی چیز کو خریدنے سے قبضہ کرنے کے بعد بھی مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا، تو اب یہاں قبضہ، تو ایسے ہی بائع فاسد میں اگر قبضہ کر لے تو قبضہ کرنے سے بھی مشتری جو ہے مبی کا مالک نہیں ہوگا۔ تو بائع فاسد کو انہوں نے قیاس کیا جب کہ ثمن کیا ہو، مردار ہو۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں، والمیتۃ لیست بمالین، کہ حضور دونوں میں فرق ہے، کہ وہاں بائع فاسد میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ کے بعد مفید ملک ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں طرف مال ہو، کہ مبی بھی مال ہو اور ثمن بھی مال ہو، تو اب وہاں قبضہ کے بعد جو ہے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ یہ آپ نے جو مثال دیا ہے کہ بائع کہ اگر کوئی چیز خرید لیا مردار کے عوض، تو مردار کے عوض خریدنے سے مبی کا مالک نہیں ہوگا اگرچہ قبضہ کر لے۔ کہتے ہیں حضور علی جا مردار مال ہے ہی نہیں، تو یہاں صرف ایک ہی طرف مال رہا، وہ بھی مبی، اور ثمن یہاں مال نہیں، اس لیے نہ قبضہ سے پہلے ملکیت ہے نہ قبضہ کے بعد۔ اور ہماری گفتگو جو چل رہی ہے کہ وہ بائع فاسد جس کے دونوں طرف کیا ہے کہ مبی اور ثمن دونوں طرف کیا ہو، مال ہو۔ والمیتۃ لیست بمالین، اور مردار مال نہیں، فإن عدم الرکن، تو اب رکن بائع کیا ہے، معدوم ہو گیا۔ ولو کان الخمر مسمنا، اور انہوں نے دوسری مثال دیا تھا، او باء الخمر بالدراہم، یا شراب کو بیچا درہم کے ذریعے سے، تو قبضہ کرنے سے بھی جو ہے مفید ملک نہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں او اگر ثمن مسمن یعنی مبی ہو، فقد خرجنا، تو اس کی تخریج ہم پہلے کر چکے ہیں بائع فاسد کے پہلے ہی صفحے پر، کہ اگر جو ہے وہ مال نہ ہو، کہ مبی مال نہ ہو تو یہ بائع باطل ہے، اور اگر یہ مال ہو لیکن شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اب بائع کیا ہے، فاسد ہوگی۔ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ وجا کانا احد العوضین او کلاہما محرما، کہ جب عوضین میں سے ایک یا دونوں حرام ہو تو بائع فاسد ہے۔ کل بائع بالمیتۃ، جیسے مردار کے عوض بائع، والدم خون کے عوض، والخمر اور شراب اور خنزیر کے عوض۔ تو یہ تو پہلے وہاں فرماتے ہیں کہ والبیع بالخمر والخنزیر فاسد، اور شراب اور خنزیر کی بائع یہ فاسد ہے، اور یہ پہلے بتا چکے، اور دوسری وجہ اور بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اور جب مبی کیا، خمر کیا ہو، مبی ہو، اور تو اس کی تخریج ہم نے ماسبق میں کر دی ہے۔ والشیء آخر، اور دوسری علت اور ہے، وہ کیا کہ انا فی الخمر الواجب هو القیمت، کہ یہاں شراب میں جو ہے ثمن واجب نہیں کیونکہ فاسد ہے، قیمت واجب ہے۔ اور وہیا تصلح ثمنا لا مسمنا، اور اس کی قیمت جو ہے یہ ثمن بننے کی صلاحیت تو رکھتی ہے لیکن مبی بننے کی صلاحیت نہیں، تو دونوں فرق ہو گیا۔ ثم شرط ان یکون القبض باذن البائع، اور پھر جو ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی کہ قبضہ بائع کی کے امر سے ہو۔ متن میں ہے کہ وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ، کی اور پھر شرط یہ ہے، امام قدوری نے یہ شرط لگائی ہے کہ قبضہ بائع کی اذن سے ہو، وہ ظاہر، اور ظاہر روایہ بھی یہی ہے، لِلَّا أَن يُكْتَفَى بِهِ دَلَالَةً، مگر یہ کہ اذن یہاں حقیقتاً نہیں، حقیقت مراد نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ جو ہے اجازت جو ہے یہ دلالتاً بھی کافی ہے، صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً یہ کہ تم اس پر قبضہ کر لو، بائع یہ کہے
اور دلالتاً یہ ہے کہ بائع کے سامنے مشتری اس کو لے لے اور بائع جو ہے کوئی تعارض نہ کرے، اور یہ بائع کی اجازت سے قبضہ ہو، یہ ظاہر روایا ہے، مگر یہ کہ دلالتاً قبضہ بھی کافی ہے۔ کما اذا قبضہ فی المجلس فی مجلس العقد، جیسے کہ مشتری نے مجلس عقد میں قبضہ کر لیا، اور یہ اس کا کافی ہونا یہ استحساناً ثابت ہے۔ اور ہوا صحیح، اور یہی قول صحیح بھی ہے، کہ لأن البیع تسلیط منہ علی القبض، کیونکہ اب کسی چیز کا بیچنا، مثلا زید جو ہے بکر کے ہاتھ جو ہے بکرا بیچنے کے لیے لایا ہے، اب اس نے کہا یہ بکرا آپ خرید لیجئے، تو کسی چیز کو بیچنا اس بات کی دلیل ہے کہ بائع مبیع پر مشتری کو قبضہ دلا رہا ہے۔ اگر قبضہ دلانا مقصود نہیں ہوتا تو یہ کیوں فروخت کرتا؟ یہ ایسے ہی جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی نے سحری کھا لی، اور سحری کھائی تو الگ سے نیت کرنے کی حاجت نہیں، سحری اس لیے کھا رہا کہ صبح روزہ رکھنا ہے، تو سحری کھانے میں نیت پا لی گئی۔ تو ایسے ہی بائع کا جو ہے بیچنے پر اقدام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مشتری کو قبضہ دلا رہا ہے۔ وہ لأن البیع، کیونکہ مشتری کا بیچنا یہ اس پر مسلط کرنا ہے، یہ بائع کو مشتری کو مسلط کرنا ہے قبضہ کرنے پر۔ فإذا قبضه بحضرته، اور جب مشتری نے مبیع پر بائع کی موجودگی میں قبضہ کر لیا جدا ہونے سے پہلے، ولم ینہا، اور مشتری کو بائع نے قبضہ کرنے سے منع نہیں کیا، کانا بحکم التسلیم السابق، تو گویا کہ یہ بائع کا جو ہے اس پر جو ہے قبضہ دلانا سابق کے طور پر ہو گیا، کہ اس کا فروخت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قبضہ دلانے کے لیے فروخت کر رہا ہے، تو گویا یہ اس پر مسلط کرنا جو ہے یہ تسلیط سابق کے حکم سے ہے۔ وَقَذَا الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ يَصِحُّ استحساناً، ایسے ہی ہبہ پر قبضہ کرنا مجلس عقد میں صحیح ہے استحساناً۔ مثلا کہ زید نے بکر سے کہا کہ یہ قلم میں نے تم کو ہبہ کیا، اور یہ کہہ کر کے اپنے میز پر رکھ دیا، اور بکر نے زید کے سامنے ہی وہ قلم اٹھا لیا، اور زید نے منع نہیں کیا، تو بکر کا وہ قلم جو اسے ہبہ کیا گیا اٹھا لینا، یہ بھی جو ہے ہبہ کرنے والے کی طرف سے اذن ہے، مگر صراحتاً نہیں کیا ہے، یہ دلالتاً ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے قبضہ کرنا مجلس عقد میں ایسے ہی ہبہ پر قبضہ کرنا مجلس عقد میں صحیح استحساناً۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ فِي الْعَقْدِ عِوَضًا، متن میں ہے وَفِي الْعَقْدِ عِوَضًا، اور امام قدوری نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ یہ بیع فاسد میں دونوں طرف عوض ہوں۔ ہماری گفتگو مطلقاً بیع فاسد میں نہیں ہے، ایسے بیع فاسد میں ہے کہ ان کے دونوں بلکہ چاروں کونے کیا ہوں کہ یہ مال ہو، اور شرط یہ ہے کہ عقد میں دونوں عوض میں سے ہر ایک کیا ہو، مال ہو، لِيَتَحَقَّقَ رُكْنُ الْبَيْعِ، تاکہ بیع کی رکنیت متحقق ہو، اور ارکان بیع کیا ہے، ایجاب و قبول اور مبادلۃ المال بالمال، وہ مال کا مبادلہ مال سے۔ فَيُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْحُرِّ وَالرِّيحِ، اور تو اب اسی پر تخریج کی جائے گی کہ مردار کے عوض بیچنا، اور خون کے عوض بیچنا، اور آزاد کے عوض بیچنا، اور آندھی یا ہوا کے عوض بیچنا، کہ مثلا کہ اگر کسی شخص نے کوئی بھی چیز مردار کی عوض فروخت کر دیا تو اب قبضہ کر لے تب بھی مفید ملک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ احد العوضین مال نہیں، مردار ہے۔ کسی نے کوئی چیز جو ہے فروخت کی خون کی عوض سے، تو یہ بیع فاسد ہے، اور مفید جو ہے قبضہ کے بعد بھی مفید ملک نہیں، کیونکہ احد العوضین ملک نہیں ہے۔ والحر، اور کسی نے آزاد کے عوض فروخت کیا، تو آزاد تمہارا ہے، تو جب آزاد کے عوض فروخت کیا ہے اور آزاد محل نہیں ہے تو یہ بیع فاسد ہوگی۔ وکذالک جو ہے والریح، اور کسی نے کوئی سامان فروخت کیا ہوا کے بدلے، ظاہر کی ہوا جو ہے کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور انسان اسے جو ہے سپرد کرنے پر قادر بھی نہیں ہے، تو اب یہ ایک طرف مال نہیں ہے، تو یہ طرف مال نہیں تو بیع فاسد ہوگی، اور یہ مفید ملک نہیں۔
والبیع مع نفی ثمن، اور ثمن کی نفی کے ساتھ بیع کرنا، مثلا کہ کہا یہ قلم میں نے تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ وقولہ لزمتہ قیمتہ، اور متن میں کیا ہے کہ وفی العقد وزان کل واحد منہما مال، تو ملک المبیع ولزمتہ قیمتہ، تو مشتری جو ہے مبیع کا مالک ہوگا اور اس پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔ کہتے یلزمہ اور لزمتہ قیمتہ، یہ قیمت سے مراد ذوات القیم، اشیاء دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے ذوات القیم، ایک ہے ذوات الامثال کی، اور جن کے احاد میں فرق نہ ہو وہ ہیں ذوات الامثال، جیسے کہ انڈا، کہ آپ نے کسی کو انڈا قرض دیا تو اب دوسرا انڈا لے کر کے آیا تو آپ منع نہیں کریں گے، یہ تقریباً جو ہے انڈے یکساں ہوتے ہیں، قلیل فرق ہوتا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن بکرا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان سب کے احاد میں فرق ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹے ہیں کہیں بڑے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ جو قیمت لازم ہے یہ ذوات القیم میں، لیکن اما فی ذوات الامثال، لیکن ذوات الامثال تو ذوات الامثال جیسے یہ تیل وغیرہ ہیں، جو چیزیں وزن کر کے ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں یا عددی متقارب ہیں، اور ذوات القیم کہ جن کے احاد میں فرق ہے، مثلا آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے ایک بکرا بیچ دیا، زید نے کہا میں نے خرید لیا، اب اس نے پیسہ دیا، اب آپ کی جو بکرا دینے کی باری آئی تو آپ بکری کا بچہ دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پورا بکریوں کا ایک ریوڑا ہے، لیکن ہر بکرے میں کچھ نہ کچھ جو ہے فرق ہوگا، سارے بکرے یکساں نہیں ہوں گے۔ اور ایک ٹرے انڈا ہو جس میں 30 تعداد ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ مجھے انڈا دے دو، کوئی بھی اٹھا کر دے دے جو ٹوٹا نہ ہو تو آپ لینے سے انکار نہیں کریں گے۔ تو یہ قیمت لازم ہے ذوات القیم میں، لیکن ذوات الامثال میں تو یلزمہ المثل، تو وہاں اس کا مثل لازم ہوگا، لأنہ مضمون بالنفسہ بالقبض، کیونکہ یہ ذوات الامثال جو ہے یہ اپنے ہی ہم مثل جو ہے تاوان واجب ہوتا ہے قبضہ کرنے کے بعد۔ وفشابہ الغصب، تو یہ غصب کے مشابہ ہے، مثلا زید نے کوئی چیز غصب کی اور وہ چیز ابھی موجود ہے تو اب اس پر واجب ہے کہ بے نہیں وہی چیز جو ہے اس کے حوالے کرے، یہ نہیں کہ اس کا پیسہ لے لیں چائے پلا دے، نہیں۔ کیوں کہتے ہیں حاضر کیوں لأن المثل صورتا و مانا اعدل من المثل مانا، کہتے ہیں اس لیے کہ جو ذوات القیم ہے وہ بھی مثل ہے لیکن وہ مانن، مثلا بکری جو ہے کی قیمت، بکری ہے 5000 کی تو اب بکری نہ دے کر کے اس کی قیمت دے دیا 5000، تو بکری کے مقابل میں مال ہے 5000 اور سب کہہ رہے ہیں کہ بہت مناسب دام، بہت مناسب دام، تو بکری کی قیمت 5000 اور اس میں جو ہے کہ قیمت تو اس کے مثل ہے لیکن یہ معنوی اعتبار سے ہے، لیکن انڈے کی مثل جو ہے یہ معنوی اعتبار سے بھی ہے اور جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ مثل جو صورتاً اور مانن ہوتا ہے یہ زیادہ عادل ہے کہ اس مثل سے جو مانن ہوتے ہیں۔ بولے کل واحد منہما من عود کل واحد من المتعاقدین فسقہ، تو بیع فاسد کا یہ دوسرا حکم کہ مفید ملک ہے، لیکن اگرچہ قبضہ کر لیں پھر بھی دونوں پر واجب ہے کہ اس کو فسق کر دیں، کہ رفعا للفساد، فساد کو دور کرنے کے لیے، وہ جو ہے وہذا قبل القبض ظاہر، کہتے یہ جو ہے کہ قبل جو ہے اس پر قبضہ کرنے سے جو ہے اور ان میں سے معاقدین میں سے ہر ایک پر اس کا فسخ کرنا واجب ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے، اور کہا گیا یہ قبضہ کرنے سے پہلے ہے، یعنی جب مبی پر قبضہ نہیں کیا تب واجب الفسق ہے، یہ ظاہر طور پر، کہ لأنہ لم یفید حکمہ، کیونکہ یہ حکم یعنی ملک کا افادہ نہیں کیا ہے، فیکون الفسق امتناع منہ، تو بیع کا فسخ کرنا جو ہے اس کے حکم سے رکنا ہے، وکذالک بعد القبض، اور ایسے ہی قبضہ کر لینے کے بعد بھی دونوں میں سے ہر ایک پر اس کا فسخ کرنا واجب ہے۔ اذا کان الفساد فی صلب العقد، جبکہ فساد جو ہے یہ نفس عقد میں ہو، لقوت ہی اس کے قوی ہونے کی وجہ سے، وان کان الفساد بشرط زائد، اور اگر فساد کسی شرط زائد کی وجہ سے ہو، فلمن لہ الشرط، تو جس نے وہ شرط رکھی ہے
وہ شرط ختم کرے۔ مثلا زید نے کہا ہم نے گھوڑا اس شرط کے ساتھ بیچا ہے کہ آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے، تو یہ شرط زید جو ہے زید نے بائع نے لگائی ہے، تو بائع اس شرط کو کیا ہے ختم کر دے۔ دون من علیہ ہے، اور ایسا نہیں کہ جس پر شرط ہے وہ جو ہے اس کو ختم کرے، لقوت العقد، عقد کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ اور الا انه لم يتحقق المرازات فی حق من له الشرط، لیکن اور جس نے شرط رکھی ہے تو اس کے حق میں یہ رضامندی جو ہے متحقق نہیں ہوگی۔ تو بیع فاسد کا دو حکم، ایک حکم تو یہ کہ قبضہ کر لینے کے بعد مفید ملک، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ عاقدین پر اس بیع کا ختم کرنا واجب۔ واللہ تعالی